السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اور نمرود کی بادشاہت کا قصہ بتائیں گے اور حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمرود کون تھا؟ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ ملک بابل جس کا نیا نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی بہت تھے۔ ان میں ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر پائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زائد بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اسی علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا تھا۔ جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر اپنے بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا اور بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ حضرت ابراہیم چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم کی ماں آپ کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ماں کو کیا پتہ تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دی۔ ایک دن آپ کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ ماں نے کہا، بیٹا، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے رات کے وقت غار سے نکلنے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا، تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بتایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر نے حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر لکھا ہے۔ علماء کرام کا حضرت ابراہیم کے والد کے نام پر اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ ہے۔
قرآن پاک اور احادیث میں جو آپ کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے وہ مزار کے طور پر کہا گیا ہے۔ احادیث اور قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے، وہ مزار کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارو کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزر کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا بہت بڑا نام تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کا کام کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس گئے تو چچا نے حضرت ابراہیم کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بازار میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کے گلے میں رسی ڈالی اور بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ بت کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی شکایت آپ کے چچا سے کی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی اور اس دن کے بعد بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں، یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چچا نے کہا، کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کی زبان پہ یہ لفظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہیں، نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیلا رہے تھے۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک نیا ڈرامہ لگا دیا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا آزر کے گھر جوان ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس 2 ملازم تھے۔ نمرود نے ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج مغرب سے نکال کر تو دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آزر، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد بھی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہیں جس کو آپ خود ہی بناتے ہو، ان کو فروخت کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر آزر حضرت ابراہیم کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو ہمیشہ ہی یہ خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائش کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم نے ان میں سے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے چھوٹے بتوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کی بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سوائے ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع نقصان نہیں دے سکتا؟ تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو مٹی، پانی، لکڑی اور پتھر سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ جب حضرت ابراہیم یہ باتیں کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والا تم ہی ہے۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانے کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا ان کے تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت خانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت ہی بڑا ٹال لگا دیا، پھر اس کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں پر نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑ نہیں سکتا تھا۔
امام صادق سے روایت ہے کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے ہی بنایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمانوں اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا، یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی تمام آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب نمرود حضرت ابراہیم کے پاس گیا، نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم بھی اس شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنی بھیڑ بکریاں اکٹھا کرنے لگے اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھیڑ بکریاں بہت سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تم میرے بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے، تم مجھے میری عمر لوٹا دو اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے لو۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا تو حضرت ابراہیم نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے آیا، بلکہ اس نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرود کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ جا کر اس کے ناک میں گھس جا۔ پھر مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلاموں کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدت گزر گئی اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ رہا آج کا حضرت ابراہیم کا قصہ، ان کی ولادت کا اور نمرود کی بادشاہت کے ختم ہونے کا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میرے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔